من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. چلیں تجوید کے تیسرے باب احکام حروف تک پہنچے تھے. احکام حروف میں سے آج گفتگو ہوگی تفخیم اور ترقیق حروف کے بارے میں. جیسا کہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ عربی لہجے کی تین چابیاں ہیں. عربی لہجے کی تین چابیاں ہیں. دو چابیاں ابھی تک آپ لوگوں کے ہاتھ میں دی گئی. کس نے سنبھال کے رکھا, کس نے کھو دیا, اب یہ آپ جانتے ہیں. پہلی چابی تھی مولانا کون سی؟ مخارج حروف کی, کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. دوسری چابی تھی صفات حروف کی, کون سا حرف ادائیگی کے وقت کس طرح سے ادا ہوتا ہے, کہاں سے نہیں کس طرح سے ادا ہوتا ہے. اب یہ تیسری چابی ہے لہجہ عرب کی. چونکہ لہجہ عرب کی یہ تیسری چابی ہے, لہذا یہ بحث بہت ہی مہم ہے. تجوید قرآن کی یہ بحث بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک, چلیں اب دیکھتے ہیں اس بحث کو. سب سے پہلی چیز ہے تفخیم. تفخیم جیسا کہ کتاب کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی کلمے کے پہلے لغوی معنی کو بیان کرتے ہیں, پھر اصطلاحی معنی کو بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں تفخیم یہ کلمہ مترادف ہے تسمین کے. تفخیم مترادف ہے کس کے؟ تسمین کے. تفخیم برابر کس کے ہے؟ تسمین. تفخیم اور تسمین یہ مترادف. مترادف کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک منطق کی اصطلاح ہے. مترادف کلمے کئی ہوں معنی ایک ہو, الفاظ الگ الگ ہوں معنی ایک ہو, تو سب کو کہا جاتا ہے کیا کہ یہ مترادف ہے. جیسے کہا جائے انسان, آدمی, بشر, شخص, یہ کیا ہے؟ یہ مترادف ہے, سب ایک ہی معنی ہے. الفاظ بہت ہو گئے, معنی کیا ہے؟ ایک ہی. یہ انسان یعنی یہ, آدمی یعنی یہ, شخص یعنی یہ, سب ایک ہی ہے کہ الگ الگ ہے. انسان کا معنی اور ہو, شخص کا معنی اور ہو, آدمی کا معنی اور, ایسا ہے کیا؟ نہ. یہ مترادف. مترادف یعنی دو یا دو سے زیادہ ایسے کلمے یا ایسے لفظ جن کا معنی ایک ہو. بس تفخیم مترادف ہے تسمین سے, یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے. ہم تو نہیں سمجھ پائے تفخیم اور تسمین. یعنی تفخیم اور تسمین یعنی موٹا کرنا, موٹا کرنا, موٹا بنانا ہے نا. کسی چیز کو موٹے کرنے کو کہا جاتا ہے تفخیم یا تسمین. البتہ یہ جو ہے یہ زیادہ تر تفخیم ہے, یہ کسی چیز یا کسی شخص کو بڑا سمجھنے کو کہا جاتا ہے. البتہ یہ بہت ضروری نہیں ہے جاننا آپ لوگوں کو, چونکہ یہ تھوڑا بات دقیق ہے. تفخیم کسی چیز یا کسی شخص کو بڑا سمجھنا, بڑا ماننا. ٹھیک, لیکن تجوید کی بات چونکہ ہو رہی ہے تو بڑا سمجھنا, بڑا ماننا یہاں معنی نہیں رکھتا ہے. ٹھیک, تفخیم یعنی تسمین. تسمین یعنی یہ ہو گیا لغت میں معنی. ٹھیک, کسی چیز کو موٹا کرنا. اب آئیے
تفخیم کے علم تجوید میں کیا معنی ہے؟ کسی بھی حرف کو تلفظ کرتے وقت موٹا بنا کر کے پرحجم بنا کر کے تلفظ کرنا، درست و پرحجم تلفظ کردن حرف کو موٹا اور پرحجم بنا کر ادا کرنا۔ تفخیم یعنی جب کہا جائے کہ یہ اس حرف کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اس حرف کو موٹا اور پرحجم بنا کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک، تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تفخیم یعنی حرف کو درست اور موٹا بنا کر ادا کرنا، تلفظ کرنا۔ ٹھیک، ایک اور لفظ آتا ہے تفخیم کی جگہ پر، تغلیظ۔ تغلیظ، تغلیظ، غلیظ سنا ہے؟ غلیظ گندا یا گاڑھا، گاڑھا بھی ہوتا ہے کوئی چیز جو بہت گاڑھی ہوتی ہے کہ بڑی غلیظ ہے نا؟ گندی بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی غلیظ کہتے ہیں، لیکن یہ جو تغلیظ ہے، تغلیظ اور تفخیم یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ فرق کیا ہے پھر دونوں میں؟ دونوں کا مطلب ہے موٹا بنانا، لیکن یہ حرف صرف لام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام کو موٹا بنانا۔ یہ تغلیظ صرف لام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لام کو اگر موٹا بنا کر ہم پڑھیں گے تو کہا جائے گا کہ تغلیظ کر رہا ہے، یا آپ کو کہا جائے کہ تغلیظ کس حرف کا حکم ہے، کہیں گے حرف لام۔ حرف لام کو تغلیظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا بنا کر، یعنی بھائی تفخیم کے ساتھ۔ فرق نہیں ہے، خیالی کیا ہے، حروف کا اصل میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کس حرف کو تفخیم، تسمین، تغلیظ سب کا معنی ایک ہے، سب کا مطلب ہے حرف کو موٹا بنا کر کے ادا کرنا، پرحجم اور درست بنا کر کے ادا کرنا۔ معنی میں کوئی فرق نہیں، بس فرق استعمال میں ہے۔ کس میں مولانا؟ استعمال میں۔ تغلیظ لام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تفخیم ہے، تسمین ہے، یہ را کے لیے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ بلا موٹا بنا کر پڑھنا دونوں کا مطلب ہے۔ تغلیظ یعنی لام کو موٹا بنا کر پڑھنا، تفخیم تسمین یعنی را۔ تغلیظ لام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تفخیم و تسمین را کے لیے۔ پہلا معنی ایک ہی ہے، معنی مولانا ایک ہی ہے۔ چلے یہ ہو گیا۔ اس تفخیم، تسمین، تغلیظ کے مقابلے میں اپوزٹ جو آتا ہے وہ ہے ترقیق۔ ترقیق یہ بالکل تغلیظ کے برعکس ہے، یہ تفخیم کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ اس کا مطلب تھا موٹا بنانا، اس کا مطلب کیا ہوگا مولانا؟ رقیق بنانا، یعنی پتلا بنانا۔ یہ موٹا بنانا تھا تو موٹا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ پتلا مت کرنا، پتلا، پتلا کرنا، نازک کرنا، نازک بنانا۔ ٹھیک، تفخیم کو الٹے۔ ٹھیک، یعنی جو چیز گاڑھی ہے اس کو پتلا کر دو، پانی ڈال دو، گاڑھا ہو جاتا ہے جب کچھ، تو اس کو پتلا بنانا ہے تو کیا کرنا؟ پانی ڈال دو۔ تغلیظ کو کم کرنا، ترقیق یعنی تغلیظ کو کم کرنا، یعنی تفخیم تسمین کو کم کرنا، یعنی پتلا بنا دینا، نازک کر دینا۔ ٹھیک، اب آئیے دیکھتے ہیں علم تجوید میں ترقیق کے کیا معنی ہیں۔ تفخیم کے لیے کہا تھا کہ تفخیم یعنی حرف کو درست اور پرحجم بنا کر کے تلفظ کرنا۔ اب اس کے برعکس کیا ہوگا؟
حرف کو نازک اور کم حجم بنا کر تلفظ کرنا. ترقیق یعنی حرف کو نازک اور کم حجم بنا کر کے یعنی پتلا بنا کر کے تلفظ کرنا، یہ ہے ترقیق. ٹھیک. ہاں کہہ رہے ہیں کہ ترقیق در اصطلاح تجویدی عبارت است. کہہ رہے ہیں کہ تجوید کی اصطلاح میں اور تجوید کی زبان میں ترقیق یعنی نازک و کم حجم تلفظ کردن حرف کو نازک اور کم حجم بنا کر کے ادا کرنا، تلفظ کرنا. لذا در تجوید قرآن ہر جا کی حرف درست تلفظ شود در واقع تفخیم گشتے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں کہیں پر بھی ہم کسی حرف کو موٹا بنا کر پڑھیں گے اس کا مطلب ہم تفخیم کر رہے ہیں. اگر کسی حرف کو نازک اور کم حجم بنا کر پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم ترقیق کر رہے ہیں. ٹھیک. اب آئیے لغوی اصطلاحی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ابھی اس سے پہلے صفات حروف میں 7 ایسے حروف تھے کہ جن کو حروف استعلا کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی کہا تھا کہ حروف استعلا کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ریشہ زبان اوپر کے تالو کی طرف جاتی ہے، اور جب ریشہ زبان اوپر کے تالو کی طرف جاتی ہے تو آواز موٹی نکلتی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استعلا بھی وہی معنی رکھتا ہے جو تفخیم، یا فرق ہے استعلا میں اور تفخیم میں؟ ادھر کا یاد رہے گا تو ادھر کا سمجھ میں آئے گا. استعلا کیا تھا؟ استعلا کی کیا تعریف تھی؟ لغوی معنی کیا کہا تھا؟ لغوی معنی ہاں نرمی. میں ماروں گا گرم ہو جائے گا. ابھی استعلا یعنی نرمی. استعلا کے لغوی معنی پوچھ رہا ہوں. ڈکشنری میں، لغت میں جہاں الفاظ معنی لکھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اس میں استعلا کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوگ ماشاء اللہ پڑھ رہے، دیکھو 4تھی بار، 5ویں بار، 10ویں بار پڑھ رہے ہیں. ایسے پڑھے گا تو آدمی آگے بڑھے گا. ابے دیکھ کے تو کوئی بتا دے گا. اچھا. استعلا کے لغوی معنی تھے برتری چاہنا، بلندی چاہنا، اونچائی کی طرف جانا. یہ لغت میں معنی تھا. اصطلاح میں کیا معنی تھا؟ حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی پڑھنا نہیں، زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف، زبان کو حلق میں جانا، اوپر کی طرف لے جانا. کیا تھا اس سے؟ زبان کو باہر لانا، ہاں حلق میں لے جانا. زبان اوپر لے جاتے اور حرف کو تلفظ کرتے وقت، حرف کی ادائیگی کے وقت ریشہ زبان کا اوپر کے تالو کی طرف جانا، یہ استعلا ہے. یعنی 7 حروف جن کو حروف استعلا کہا جاتا ہے، جب آپ ان کو ادا کریں گے، جب آپ ان کا تلفظ کریں گے تو ریشہ زبان کدھر جائے گی؟ اوپر کی طرف جائے گی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بتایا تھا. کہہ رہے ہیں کہ استعلا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آواز پرحجم ہو کر کے نکلتی ہے. کیا ہو کر کے نکلتی ہے؟ استعلا کا نتیجہ کیا ہے؟ پرحجمی ہے. تو جب پرحجم بنا گیا، تفخیم بھی مطلب پرحجمی ہی ہے.
تو پھر استعلا اور تفخیم میں اس کا مطلب کہ کوئی فرق یا ہے مولانا؟ اسی لیے یہاں پر چونکہ اب استعلا کی بات تمام ہو گئی تھی، لیکن ایک بار پھر تفخیم کی بحث میں استعلا کی بحث کو لا رہے ہیں، تاکہ جس کو سبق یاد ہے اس کے ذہن میں، آپ لوگوں کو تھوڑی، جس کو سبق یاد ہے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ استعلا اور تفخیم ایک ہی ہیں۔ استعلا اور تفخیم ایک نہیں ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ کہہ رہے کہ اگرچہ حروف استعلا کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو آواز پر حجم اور موٹی نکلتی ہے، لیکن استعلا میں اور تفخیم میں فرق ہے، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ جب استعلا یاد کر کے آپ آ جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ تفخیم اور استعلا ان دونوں کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، تب بتائیں گے ہم۔ پہلے سمجھ لو ان دونوں کو، جب تک کہ یہ دونوں نہیں سمجھ میں آئیں گے تو فرق کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ فرق تو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب دونوں چیزوں کا پتہ ہو۔ جب ایک چیز پتہ ہوگی دوسری چیز پتہ ہی نہیں ہوگی تو دونوں کا فرق کہاں سے معلوم ہوگا بس؟ جب ایک ہی جیسی دو چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، تب فرق سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ہی چیز ہو اور ایک سامنے ہو اور ایک چیز غائب ہو، فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جب آپ پہلے استعلا یاد کر کے آؤ گے، پھر تفخیم یاد کر کے آؤ گے، پھر استعلا اور تفخیم کو آمنے سامنے رکھو گے، یہ استعلا اور پھر ورسز تفخیم، ان دونوں کو اچھی طریقے سے جب سمجھ میں آؤ گے تب دونوں کا فرق سمجھ میں آئے گا۔ پہلے دونوں سمجھ میں آئیں گے، دونوں کے لغوی اصطلاحی معنی نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو دونوں کا فرق سمجھ میں آئے گا۔ ابھی فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں، تفخیم استعلا نہیں ہے۔ تفخیم مولانا یا استعلا تفخیم کے معنی میں نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رہنمائی کے طور پر بہتر ہے کہ ہم یہ جانیں کہ بعض مقامات پر فتحہ ضمہ موجب تفخیما و کسرہ عامل ترقیق است۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے کہ اجمالی طور پر آپ یہ جان لیں کہ جو حرکتیں ہیں ضمہ یعنی فتحہ یعنی زبر، کیا ہے؟ یہ زیادہ تر مقامات پر تفخیم کا سبب ہے۔ کس کا مولانا؟ کیا مطلب تفخیم کا سبب ہے؟ یعنی ان کی وجہ سے حرف کو موٹا بنا کر پڑھنا پڑتا ہے، کہیں پر زبر کی وجہ سے، کہیں پر پیش کی وجہ سے حرف کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تفخیم کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی پرحجم بنا کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اور زیر کیا ہوتا ہے؟ جو نیچے دیا جاتا ہے، یہ کس کا ہے؟ ترقیق کا سبب ہے۔ ترقیق یہ ایک اجمالی طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے سے آپ کے ذہن میں رہے، زیادہ تر جہاں کسی حرف کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، موٹا بنا کر پڑھنا پڑتا ہے، تو وہاں یا تو زبر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے۔ پیش اور زبر کی وجہ سے حرف کو پرحجم بنا کر یعنی تفخیم کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، اور زیر یہ ترقیق کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ تر جہاں حرف کو کم حجم اور نازک بنا کر کے پڑھا جاتا ہے وہاں اس کے ترقیق کا سبب زیر ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے ضمہ اور فتحہ زیادہ تر تفخیم کا سبب ہے،
کیا ہے؟ ضمہ اور فتحہ تفخیم کا سبب ہے، کسرہ یا زیر ترقیق کا سبب ہے. ٹھیک، اتنا ذہن میں رہے گا. چلیں پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک آخری بات کہہ کے جلدی سے بات کو تمام کر دوں. کہہ رہے کہ یہ دونوں چیزیں تفخیم اور ترقیق جہاں پر واقع ہوتی ہے، یعنی جہاں جس حرف کو کبھی موٹا بنا کر کبھی پتلا بنا کر جو پڑھنا پڑتا ہے، وہ 3 حروف ہیں. کتنے ہیں مولانا؟ 3 حروف ہیں. ایک لام ہے، ایک را ہے اور ایک الف مدی. بس پوری تفخیم و ترقیق کی بحث کیا انہی 3 حرفوں کے بارے میں ہوگی. لام کہاں آپ کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کہاں ترقیق کی. را کہاں تفخیم ہوگا، کہاں ترقیق ہوگا. الف مدی کہاں تفخیم ہوگا، کہاں ترقیق ہوگا. تفخیم یعنی کہاں موٹا بنا کر پڑھنا ہے، ترقیق یعنی کہاں. چلو اتنا یاد رکھنا.